اور ناظرین کرام، انسان کی جو زندگی ہے وہ بڑی محدود اور علم بڑا لامحدود ہوتا ہے، اور ناظرین یہ ممکن نہیں ہے انسان کے لیے کہ وہ اس ایک مختصر سے زندگی میں علم کی تمام شاخوں کی طرف اپنی رسائی کر سکے۔ لیکن سونیا، اس کے لیے ہم نے ایک اہتمام کیا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم نے نور سحر کی ٹیم نے یہ اہتمام کیا ہے ایک ایسے سیگمنٹ کا جس میں صاحب مقام اور علم دوست شخصیت فیصل علی بلوچ صاحب اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر نسرین صاحبہ، جو علمی حوالے سے خاصی معروف شخصیت تصور کی جاتی ہیں، اور ان کی جو پی ایچ ڈی انہوں نے جو کر رکھا ہے اس پر مختلف یونیورسٹیز میں بہت زیادہ اس پر ورک کیا جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر نسرین صاحبہ اور فیصل علی بلوچ صاحب، ناظرین کرام، جب اپنی علمی گفتگو فرماتے ہیں تو ہمیں بہت موقع ملتا ہے سیکھنے کا۔ تو لیے چلتے ہیں آپ کو ہمارے اس سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے علم و آگہی۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہم نور سحر نشریات میں جو علم و آگاہی کے حوالے سے جو سیگمنٹ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، اور جس کا تسلسل پچھلے سیگمنٹ سے ہے، جس کا عنوان تھا قرآن اور انسان، اور میرے ساتھ ڈاکٹر نسرین صاحبہ موجود ہیں اور میں ان کا ہوسٹ فیصل علی بلوچ آپ کے سامنے موجود ہوں۔ تو آج میں ڈاکٹر صاحبہ سے اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے جس پہ ہم نے اختتام کیا تھا کہ ایک ہی کتاب یا ایک ہی جیسی باتیں یا ایک ہی جیسی ہدایات مسلسل لانے کی کیا ضرورت تھی کہ مختلف انبیاء اور پیغمبر بھیجے گئے، ایک ہی جیسی ہدایت ان پر آتی گئی، اور پھر یہ سلسلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر اختتام پذیر ہوا، تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو ڈاکٹر صاحبہ، اس سلسلے میں آپ مجھے بتائیے، اور ہمارے ناظرین بالخصوص میں کہوں گا نوجوانوں کو اس آگاہی کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ یہی نوجوان آگے چل کر اسلام کی، ہمارے ملک پاکستان کی باغ دوڑ کو سنبھالیں گے، تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن کے اس مفہوم کو سمجھیں جو قرآن انہیں سمجھانا چاہتا ہے۔ وعلیکم السلام ناظرین کرام، پچھلے پروگرام کو یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ پیغام کس کے لیے تھا، وہ ہم نے وضاحت کر دی کہ پیغام ہمارے لیے تھا، انسانوں کے لیے تھا، جن کے ذریعے آیا ان کو ضرورت نہیں تھی اس پیغام کی۔ اب آپ نے پوچھا ہے کہ جب ایک ہی جیسا پیغام، ایک ہی جیسا آئین، ایک ہی جیسی ہدایات اور انبیاء آتے رہے، ان کے ذریعے آتا رہا، تو پھر یہ اس کی کیا ضرورت تھی بار بار؟ تو گزارش ہے کہ پہلے جو انبیاء اور ان کی کتابیں آئیں، ان کی امتوں نے اپنی مرضی کا جو آئین اور قرآن تھا وہ تو رکھ لیا، اور باقی میں وہ تحریف کرتے چلے گئے۔ جیسے آج کل آپ ہماری اسمبلیوں میں دیکھتے ہیں، ایک آئین پاکستان ہوا 1973 کا آئین، اور اس میں اس ترمیمیں کر کر کے اپنی مرضی کی ہمارے جو ممبر پارلیمنٹ صاحبان ہیں انہوں نے اس کا کچومر نکال دیا اس آئین کا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام تھا، وہ چاہتا تھا میں اپنے انسانوں کو، جن کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ایسا نبی بھیجا ہے، تو یہ ایک بہترین شکل میں میرے بندوں تک پہنچ جائے تاکہ ان کو عمل کرنے میں، اس پر ایک اچھا انسان بننے میں آسانی ہو۔ ابھی مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، انسان کی بات، چونکہ آپ کا موضوع ہے انسان اور قرآن۔ تو اس لیے جب وہ تحریف کرتے چلے گئے اور بہت چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ فائدوں کے لیے جو ہے وہ قرآن میں ہے کہ یہ وہ ہیں جو یہ علماء جو یہود و نصارہ کے تھے، وہ اس میں تحریف کرتے چلے گئے، اور اپنی مرضی کی آیتیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اپنے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے میرے دین کو، میرے کلام کو بیچ رہے ہو اپنے فائدوں کے لیے۔ اب اللہ نے کہا کہ بھیا بات یہ ہے کہ اب بندہ بھی ایسا اور کتاب بھی ایسی کہ نہ اب اس کے بعد میرے پاس کوئی کتاب ہے، نہ اس کے بعد کوئی نبی ہے، بالکل جو کچھ ہے انہی کے پاس ہے، اور اس کو تم تحریف نہیں کر سکو گے، ایک زیر زبر پیش کی بھی تم جو ہے اس میں تبدیلی اس لیے نہیں کر سکو گے کہ آیہ مبین، جب آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اس کو سینوں میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ وہ سینے کون سے ہیں رسول کے بعد، اس پر وہ ایک الگ موضوع ہے، ظاہر ہے وہ امامت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک ادارہ جو بعد میں قائم ہوا نبوت کے بعد، تو ہم نے ان کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے، اور قیامت تک تم اس میں کوئی تبدیلی نہ کر سکو گے۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا، قرآن اللہ کا معجزہ ہے۔ جس طرح ہمارے نبی جو ہیں ان کو بار بار کہا جاتا تھا معجزہ دکھاؤ، نبی معجزہ دکھانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں اپنے کردار سے اور اپنے عمل سے، اللہ کے کلام کی وضاحت ان کے کردار سے ہوتی ہے، ان کے عمل سے ہوتی ہے۔
بالکل جی تو ڈاکٹر صاحب یہ اس کا مقصد یہ ہوا کہ انبیاء جو آئے تھے اور اس میں تحریفات پہلے جو ہوتی رہیں تو اللہ پاک اس لیے تسلسل کے ساتھ انبیاء کو بھیجتا رہا اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر کے اس سلسلے کا اختتام ہوا اور پھر دلوں میں محفوظ کر دیا گیا قرآن تاکہ ان سینوں کے ذریعے وہ لوگوں تک پہنچ سکے. سینہ گزٹ جسے آپ کہتے ہیں. جی کبھی بھی اگر تحریف بھی ہو تو وہ کوئی کھڑا ہو جائے کہ نہیں اس میں تحریف ہوئی ہوئی اور یہ صحیح چیز ہے. بالکل درست. تو ڈاکٹر صاحب اپنے اس کے بعد ہم عبادات کی طرف اگر آتے ہیں تو قرآن میں عبادات کا ذکر آتا ہے. جیسے اب رمضان کا مہینہ ہے, ہم سب روزے رکھ رہے ہیں, نمازیں ہیں, اور نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا, روزے کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہوا, زکوٰۃ ہے, حج ہے, اور قربانی حج کے موقع پر, اور پھر جو وہاں نہیں جا سکا تو وہ اپنے گھروں میں اس قربانی کو. تو اس کے پیچھے کیا فلسفہ تھا یا کیا تھیوری تھی جس کے تحت یہ عبادات سامنے آتی ہیں انسان کے لیے؟ اچھا, جن 5 ارکان کا آپ نے نام لیا, روزہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, قربانی, یہ عبادات نہیں ہیں, یہ ہیں فرائض کہ ایک انسان کو اپنی ڈیوٹیز بتائی گئی ہیں. وہ کرے تو اللہ ان سے راضی ہوگا, وہ نہ کرے تو وہ بے نیاز ہے, اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. یہ تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں. اس نے کہا نا میں بے نیاز ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, تم پڑھو نہ پڑھو, زکوٰۃ دو نہ دو, اگر تم روزہ رکھو تمہاری مرضی. اللہ کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ ہمارے فرائض ہیں, ڈیوٹیز ہیں. عبادات کا جو لفظ ہے وہ عبد سے نکلا ہے. عبادات کیا ہیں کہ ایک عبد جو ہے, ایک بندہ جو ہے, وہ دوسرے بندے کا خیال کیسے کرتا ہے. ہیومن انٹریکشن جو ہے, سوشل انٹریکشن جو ہے, اس میں وہ اپنے دوسرے بندے کو تکلیف سے نجات دلانے میں اپنا رول کیسے پلے کرتا ہے, وہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کیسے اپنا فرض ادا کرتا ہے. تو عبادات جو ہیں وہ فرائض جو ہیں ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. عبادات کی آگہی جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے, اور آپ نے نوجوانوں کی بات کی ہے, میں کہتی ہوں ماؤں کو بہت ضرورت ہے, چونکہ وہ فیملی یونٹ میں ماں کا درجہ بہت اہم ہے اور وہ لے کے چلتی ہے. جی جی, باپ کا کام کفالت کرنا ہے, ماں کا کام تربیت کرنا ہے. لہٰذا ماں کو اگر یہ پتا ہوگا کہ قرآن کریم اور اس کی تعلیمات کیا ہیں تو وہ اٹھتے بیٹھتے بچپن سے, گود سے لے کے اور جوانی تک وہ اپنے بچوں کو اپنے عمل کے ذریعے اس کا مفہوم بتاتی رہے گی, اپنے عمل سے بتائے گی. اگر قرآن پڑھی بھی نہیں ہے اس کا عمل بتائے گا. یعنی ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک حقوق اللہ ہے جی, جو اللہ تعالیٰ چاہے تو بے نیاز ہے معاف کر سکتا ہے, وہ اس کے اختیار میں. مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم یہ عبادت نہ کریں, ہمیں کرنی, ہمارا فرض ہے, یہ ہم پر لازم ہو چکا ہے. اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ عبادات نہیں کرنی, لیکن عبادات کی معافی جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں, وہ بے نیاز ہے, وہ معاف کرنا چاہے کرتا ہے. لیکن حقوق العباد جو ہے وہ بندے کے ساتھ جو حقوق ہیں وہ بندہ ہی معاف کرے تو اللہ معاف کرے گا, ادروائز نہیں. اس پر ہمیں بہت فوکس کرنا ہے. ساتھ ہی ڈاکٹر صاحبہ نے جیسے ہمیں بتایا کہ ماؤں, اور لازمی اس وقت موجودہ جو مائیں ہیں وہ بھی, اور پھر آگے جو نوجوان لڑکیاں مائیں بنیں گی, انہی کے پیروں کے نیچے جنت ہے. مطلب وہ اپنے اولاد کی پرورش اس طرح کریں کہ وہ جنت کی حقدار بنے. تو ڈاکٹر صاحبہ قرآن پاک کو ہم اپنی زندگیوں میں کس طرح سے اپنے اندر اتار سکتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ, اس کو کس طریقے سے استعمال میں لا سکتے ہیں, پھر اس کے مفہوم کو ہم کس طرح اپنی زندگیوں میں شامل کر سکتے ہیں. یہ دقت کیوں پیدا ہوتی ہے, مشکلات کیوں آتی ہیں کہ ہم قرآن کو اپنا نہیں پا رہے, اس کے پیچھے کیا عوامل اور کیا معاملات ہیں؟ اس پر میں چاہوں گا کہ ہمارے آنے والی نسلیں اور جو سب موجودہ ان نسلوں کو بلڈ کر رہے ہیں جو لوگ, ان کے والدین, ان کے اساتذہ, ان تک یہ پیغام پہنچے کہ کس طریقے سے قرآن ہماری زندگیوں میں شامل ہو سکتا ہے. آپ نے ایک ہی سوال میں بہت سارے, اس سے پہلے بھی آپ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت والا محاورہ, قرآن میں یہ لفظ کہیں بھی نہیں آیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جی جی, ماں ایک رویے کا نام ہے. کوئی بھی عورت بچے پیدا کر لینے سے ماں نہیں بن جاتی, چونکہ بچے تو جانور بھی پیدا کرتے ہیں. بالکل. پھر بات کی آپ نے پرورش کی, پرورش جانور بھی کرتے ہیں. ماں کا کام تربیت کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے بات کی کہ ہم اس کو, قرآن کو ہم نے کس طرح لیا ہے اور ہم نے اس کے مفہوم اور معنی کو کیسے بدلا ہے, اپنے عمل سے بدلا ہے. ظاہر ہے ہمارے ہاں یہ, معاف کیجیے گا, ابا کے 40ویں پہ پڑھنے کے لیے ہے, اور سویم پہ اور میت پہ کھڑے کھڑے 20 قرآن ختم ہو گئے ابا کہ, یعنی اس ابا کو اس سے شاید بہت فائدہ پہنچے گا. یہ وہ غلط روایات اور غلط قسم کی چیزیں. قرآن شریف پورا پڑھ جائیے, یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے اگر وہ اپنے فرائض مامتا ایک رویے کا نام ہے, یہ کسی میں بھی ہو سکتی ہے.
ٹھیک ہے. ہمارے رسول کے پاس تو ماں ہے ہی نہیں, دائی حلیمہ ہیں, ٹھیک ہے. ان کی محبت ہے, ان کی مامتا ہے اور تربیت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی, اور اس کے بعد آپ کی زندگی میں اور بہت سارے لوگ ایسے شامل ہوتے ہیں جو آپ کو ایک آکسیجن دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیے, آپ نے کہا مفہوم و معنی ہم نے خود بدلے ہیں اپنے عمل سے. قرآن شریف جو ہے وہ زندگی کی کتاب ہے, یہ آئین زندگی ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, الہی ہے. یہ موت کی کتاب نہیں ہے. اگر یہ موت کی کتاب ہوتی تو اللہ میاں اپنے ہی پاس رکھ لیتا کہ بھیا جب یہاں آؤ گے واپس تو یہاں آ کے پڑھ لینا, اور اس کا یہ قرآن اور عبادات, اور اس کے لیے اس کے پاس فرشتے بہت تھے اور ہیں جو اس کی اسی کام پہ مامور ہیں, ملائکہ. زمین پہ بھیجنے کی اس کتاب کو ضرورت نہیں تھی. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کو زمین پر بھیجنے کا اللہ کا مقصد کیا تھا, اور اس کے لیے, اس مقصد کے لیے اللہ نے اہتمام کتنا کیا ہے کہ ایک ایسا نبی بھیج دیا جن کا کردار جو ہے پورا کا پورا اس کتاب کے مفہوم اور اس پر عمل کیسے. مثلا آ گیا کہ نماز قائم کرو, اب کیسے قائم کرو؟ اللہ نے تو ایکسرسائز کر کے بھی نہیں بتایا, کچھ نہیں, یہ تو رسول پڑھ کے بتاتے ہیں. رکوع ہے, قیام ہے, رکوع ہے, پھر سجود, ٹھیک ہے نا. یہ 3 اس کے بنیادی عناصر ہیں. اس طرح نماز ادا کرو, قائم کرو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ ماشاءاللہ بہت بہترین اس سوال کی بہت اور مزید اس کی ڈیٹیلز کریں گے, لیکن ناظرین کرام یہاں پر ہمارا وقت اب اختتام کی طرف بڑھ چکا ہے, تو لہٰذا کیونکہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ اسی قرآن اور انسان کے موضوع پہ ہم 5 پروگرامز کریں گے ہماری نور سحر نشریات کے علم و آگاہی کے اس سیگمنٹ میں, تو لہٰذا ہم اگلے پروگرام میں اس پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. تو ہمارے ساتھ آپ شامل رہیے گا تاکہ مزید آگاہی آپ تک اس علم کی پہنچ سکے اور آپ کو پتہ چل سکے کہ ہم کس طرح آپ تک اس پیغام کو پہنچانا چاہ رہے ہیں جو اللہ نے اپنے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.